مہے نو پہ لائے چر کے کون پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کتنے خوبصورت کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی اللہ اکبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نگاہ نیچی کرو حسن مصطفیٰ کا تصور کرو اور گزر جاؤ سارے جوان دائیں بائیں ننگی لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی ہیں اور نگاہیں نیچی کر کے جا رہے ہیں انہوں نے آواز دینا شروع کیا فکرے کسنا شروع کیا مجال ہے کوئی جوان دائیں بائیں دیکھتا جب سب جوان گزر گئے ایک لڑکی نے کہا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اے جوانوں تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے تم ہمیں دیکھتے نہیں ہمارے حسن کی توہین مت کرو ہمیں دیکھ تو لو ایک نظر تو دیکھ لو ہم کتنے خوبصورت ہیں ایک جوان نے نگاہ جھکا کے کہا جس کی نگاہوں میں مدینے والے کا حسن بسا ہوا ہو وہ کسی لڑکی کو کیسے تک سکتا ہے ایک مرتبہ دریا کے سیر کو گئے ذوالنون مصری دریا کی سیر کو گئے تو دیکھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور دونوں جوان ہیں شادی شدہ نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں دوستی ہے تعلقات ہے اور اس دور کی بات ہے آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے کی نوجوان دور کے ایسی رہ کہیں کم کہیں زیادہ گڑبڑ تو کرتی رہے جوانی دیوانی ہوتی لڑکی ہے خوبصورت لڑکا ہے خوبصورت اور وہ شراب کی سرائی لے کر اور میوزک کا موسیقی کا سامان لے کے دریا پہ آئے اور دونوں گا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں تو ذوالنون مصری بھی جوان تھے وہ لڑکا لڑکی دونوں نے ذوالنون مصری کی مزہ لینے کے لیے کہا کہ لو لو تم بھی شراب پیو اور ذوالنون مصری نے کہا ہم شراب نہیں پیتے ہم شراب نہیں پیتے ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہا اچھا شراب نہیں پیتے گانا گا سکتے ہو تو گاؤ چلو گانا گاؤ ہم دیکھو کیسے گانا گا رہے ایک سے تم بھی گاؤ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کو گانا تو نہیں کہتا لیکن میں بھی کوئی نغمہ جانتا ہوں اگر تم کہو تو وہ نغمہ سنا دوں سناؤ تو ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب قرآن پڑھا تو وہ لڑکا اٹھ کے بھاگ گیا جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اٹھ کے بھاگ گیا اور جو لڑکی تھی خوبصورت وہ خوب روئی اور رو کے کہا یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے میرے اللہ کا کلام اس لڑکی نے کہا جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا مجھے کلمہ پڑھا میں توبہ کروں اور اسی حسن والے جس کا کلام ہے یہ حسن والا کلام اسی کے حسن کی میں شہدائی ہو جاؤں گی ذوالنون مصری نے کلمہ پڑھایا توبہ کرائی اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی ذوالنون مصری گھر آ گئے اب ذوالنون مصری کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی حضرت ذوالنون مصری کو ہی پتا تھا ذوالنون مصری کی پوری زندگی گزر گئی وہ بھی بھول گئے بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے اور ایک مرتبہ حج کو گئے ہوئے تھے تو کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رہے تھے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی بوڑھی عورت کی اے اللہ میرے اللہ میں بھوکی ہوں ذرا جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کر تو جیسی کہا تو آسمان سے کوئی خان اترتا ہوا نظر آیا اور ذوالنون مصری نے دیکھا یہ تو بڑی مقبول عورت ہے کہ کعبے کا گلاف پکڑ کے کہا کہ میرے کھانے کا انتظام کر یہ خان اتر رہا ہے تو دیکھا تو انگور تھے اس میں اس خان میں پلیٹ میں انگور تھے اس نے انگور اٹھایا جانے لگی تو ذوالنون مصری اس کے پیچھے پیچھے کہا بڑی اماں تو تو بڑی مقبول ہے بھائی تو نے ادھر عرضی لگائی ادھر قبول ہو گئی کون ہے تو اس بڑھیا نے ذوالنون مصری کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ذوالنون اچھا ملے اور بڑے وقت پہ ملے ذوالنون مجھ سے پوچھتے ہو بڑی اماں تو کون ہے میں بتاؤں میں کون ہوں تمہیں یاد ہے
तुम एक बार दरिया की सैर को गए थे? हाँ गया था। वो तो दरिया की सैर करता ही रहा। कहा नहीं, एक दिन वो लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़का, एक दिन दरिया की सैर को आए थे, शराब लेके, गाने का सामान। हाँ 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 याद आया। हाँ तो उसमें वो तुम्हें शराब दे रहे थे, नहीं लिया, गाने के लिए कह रहे थे, नहीं गाया। हाँ मैंने कुरान पढ़ा था, कुरान, हाँ कुरान पढ़ा था, लड़का भाग गया था, लड़की गुनाह को तर्क करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अमल खैर की, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मजहब और मसलक सिखाओ, और साथ ही साथ अपने किसी भी बच्चों को जाहिल मत रहने दो, अनपढ़ मत रहने दो। अपने बच्चे और बच्चियों को कम से कम دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے میں مہمان ہوں، میرے سوا اور بھی آپ کے مہمان لوگ یہاں موجود ہیں، کیونکہ مجھے صبح گوالیئر کے بھی اور آگے ایک جگہ ہے، وہاں صبح تقریر کرنی ہے، اس لیے مجھے ابھی نکلنا پڑے گا، اس لیے میری جلدی میاں صاحب نے تقریر کرا دی، لیکن یہ محفل ابھی جاری رہے گی، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، جاری رہے گی، تو آپ کو افرا تفری نہیں کرنا ہے، میرے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو حضور کے غلام ہیں، حضور کا ذکر بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، تو جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کی محفل چھوڑ کر غلاموں کی طرف بھاگنا یہ اچھی بات، بولو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں، سنتے رہیں جب تک اللہ توفیق دے، اور محفل آگے چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے۔ آپ نے بہت اچھے سے سنا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ دے، محفل کرانے والوں کو اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مفتی راشد مرکزی صاحب، دیکھو یہ جو نعت گائیں یہ مفتی صاحب